بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امین القادری کتنا بڑا اللہ کا گستاخ ہے، آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک جہالہ جن کو شاید کچھ لوگ علامہ کہتے ہیں، ہاں اتنی جرت کی ہے، ابھی ان کی کلپ دیکھی میں نے، حیرت زدہ رہ گیا میں کہ مسلمانوں کی جہالت کس مقام کو پہنچی ہوئی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی توصیف و تعریف کرتے ہوئے کہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر سارے سمندر روشنائی سیاہی بن جائیں اور سارے درخت جو ہے قلم بن جائیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہوگی اور یہ ختم ہو جائے گی۔ ماں کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ قرآن میں دو مقامات پر، دو یا دو سے زیادہ مقامات پر، ایک سے زیادہ ہے مقامات پر یہ بات اللہ کے بارے میں کہی گئی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یہ سورہ کہف میں ہے جو جمعہ کو پڑھی جاتی ہے، اور سورہ لقمان میں بھی ہے۔ اگر سورہ سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائے، سیاہی بن جائے تو سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمات رب، میرے رب کی کلمات، خوبیاں ختم نہیں ہوگی، اگرچہ اس کے جیسا اور بھی سمندر لے آیا جائے۔ یہ قرآن نے کہا اللہ کے لیے، اور ہمارے یہاں کا ایک شخص کہتا ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ اس کو پوچھتے ہیں، ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی اگر یہ بات ان کے بارے میں ہم کہیں گستاخانہ انداز میں تو ان کے معتقدین کو غصہ آ جاتا ہے۔ ان کے معتقد ایک غلط بات کو غلط ہم کہیں، رد کریں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے، اور یہاں سر عام علی الاعلان صراحتاً اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی جا رہی۔ شیخ محمد عبد الوہاب کا یہ جملہ یاد رکھیے، اور یہ جو ان کا اکیلا نہیں ہے کہ جو اللہ کو احد اور صمد نہیں مان رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے، چاہے وہ صورت کا انکار بظاہر نہ کرتا ہو، اگر کسی اور کو مان رہا ہے کہ اس کے جیسا ہو۔ اب بتائیے کہ اگر وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایسا کہہ رہا ہے کہ ان کے کلمات، خوبیاں ختم نہیں ہوگی، سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم اور درخت ختم ہو جائیں گے، تو وہ اللہ کی طرح بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا ہے؟ اللہ کی شان میں گستاخی کی یا نہیں کی؟ اور جب اللہ کے جیسا شیخ عبد القادر جیلانی کو مان رہا ہے تو اللہ کو احد کہاں سے مانا، صمد کہاں سے مانا؟ اللہ کی احدیت کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے گستاخ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولیاء کی، بزرگوں کی جو ہے شان بڑھا رہے ہیں، ہم اس کا رد کریں تو کہتے ہیں کہ گستاخی۔ آپ اگر شیخ عبد القادر جیلانی کی گستاخی کسے کہہ رہے ہو؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے، صالح بندے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بتائیے کہ آپ اگر اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو بڑی گستاخی کس کی ہے؟ ہم تو گستاخی نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی جہالت ہے کہ ایسے سمجھ رہے ہو۔ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور رسولوں سے کہا کہ تم جو ہے اللہ کے رسول ہو، اللہ نہیں ہو، اللہ کے عبد ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبد کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، میں بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، عبد ہوں، معبود نہیں ہوں۔ قرآن نے، حدیث نے بار بار کہا، آپ نے کہا کہ مجھ کو حد سے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا مجھ کو بندہ اور رسول ہی کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ تم بتا دو کہ غیب نہیں جانتا، غیب جانتا تو بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا، تم بتا دو۔ آپ سے کہا خطاب کر کے لیس لک من الامر شیء، معاملے میں جو اللہ کا اختیارات ہے اس میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اور دوسرے بزرگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، کسی کی موت اور زندگی کو لوح محفوظ میں بدل سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سن لیں، یہ بات اگر ان تک پہنچتی ہے تو وہ چاہے گالی دیں، برا بھلا کہیں، الٹے سیدھے کمنٹس کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ طے ہے، آپ لکھ لیجئے کہ آپ قرآن حدیث کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے وقار و عظمت کو نہیں جانتے، آپ توحید سے بہت دور ہیں۔ تو تمام انبیاء، تمام کتابوں اور قرآن، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا پہلا اور سب سے بنیادی سبق ہے، جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کیا، آسمان اور زمین، کیا آسمان زمین ساری کائنات کو بنایا، جنت و جہنم بنایا، اسی کی بنیاد پر کہ توحید ماننے والوں کے لیے جنت، ان کا امتحان ہو رہا ہے، اور اس کی نہ ماننے والوں کے لیے جہنم۔ اگر آپ اللہ کی طرح شیخ عبد القادر جیلانی، کسی بزرگ، یہاں تک کہ کسی پیغمبر، یہاں تک کہ کسی فرشتے کو مانتے ہیں، کسی فرشتے کو یا کسی پیغمبر کو، تو آپ شرک کر رہے ہیں، شرک اکبر کر رہے ہیں۔ یہ قرآن حدیث کا مضمون ہے، آپ کے برا لگنے سے، ناراض ہونے سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی، اچھی طرح دماغ میں گھسا لیجئے۔
ایسے لوگوں کو لوگ سن رہے ہیں, بڑا مان رہے ہیں, ہاں, جن کے اگر اسلامی حکومت ہو تو ارتداد کا کھلا فتویٰ لگے گا اہل علم قرآن و حدیث کی روشنی میں, ہاں, اور ان کو کیا سزا دی جائے گی سب جانتے ہیں. ان کو لوگ بڑا مانتے ہیں, اش کرتے ہیں, اور ان کی اس کفریہ شرکیہ باتوں کو جو ہے فارورڈ کرتے ہیں. ہاں, عجیب جہالت ہے. اب بتائیے کہ ایسی جہالت جب امت میں ہے تو کس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں ترقی ہو رہی ہے, علم کا دور دورہ ہے, اور کس بیس پہ اللہ کی مدد آئے گی؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہیں, عذاب کو دعوت دے رہی ہیں. جب آپ کسی قوم میں سر عام شرک کر رہے ہیں, شرک کو فروغ دے رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نصرت نہیں آئے گی. قرآن نے جا بجا کہا سب سے بڑی مصیبت کی جڑ بنیاد شرک ہے, اور وہ ہم سر عام بیان کر رہے ہیں, قرآن حدیث سے ثابت کر رہے ہیں. بزرگوں کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ سے ملائیں, یہ ان کی شان میں بھی گستاخی اور ان کے ساتھ بھی ظلم ہے, اور اللہ کی شان میں گستاخی ہے. یہاں ایک آیت کا صرف معنی اگر یہ سمجھ لیں تو وہ جاہل آدمی اس طرح کی گستاخی نہیں کرتا کہ اللہ احد ہے. آپ جب شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ کی صفت سے ملا رہے ہیں تو آپ اللہ کی احدیت کا انکار کر رہے ہیں. تو دوستو اصل میں اللہ کا گستاخ, گستاخ رسول, گستاخ اولیاء یہ بریلوی بدعتی مشرک خود ہیں, جو بار بار کفر و شرک کر کے توبہ کر لیتے ہیں, پھر بھی باز نہیں آتے, پھر کچھ دن کے بعد گستاخی کرتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے بریلویت. اور جو کوئی بھی ان غلط عقائد کا رد کرتے ہیں, الٹا اسے ہی گستاخ رسول, گستاخ اولیاء کا تمغہ دے دیتے ہیں. کیا یہ انصاف ہے؟